السلام علیکم۔ تو آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہے فلپ لارکن کی پوئم چرچ گوئنگ، جسے پبلش کیا گیا 1954 میں۔ چرچ گوئنگ میں فلپ لارکن جو ہے وہ اپنے ایکسپیرینس کو شیئر کرتے ہیں کسی چرچ میں جانے کے، اور اس کے علاوہ وہ دکھاتے ہیں کہ انسان اور ریلیجن کے درمیان کتنا زیادہ سپیس آ چکا ہے، ماڈرن مین کس طرح سے مذہب سے دور ہو چکا ہے، اس کے بارے میں بتاتے ہیں۔ تو یہ پوئم 7 سٹینزاز پہ کنسسٹڈ ہے۔ اب جو ہے فرسٹ سٹینزا میں رائٹر جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں بہت سے چرچ میں گھوما ہوں اور آج بھی میں ایک چرچ میں موجود ہوں۔ اس کا دروازہ زوردار آواز سے بند کرتا ہے اور یہاں وہ ڈس رسپیکٹ کو شو کرتا ہے، یعنی اگر ہم زوردار آواز سے دروازہ بند کریں تو وہ کیا ہے، ڈس رسپیکٹ مانی جاتی ہے کسی بھی ہولی پلیس کی۔ اس کے بعد وہ دیکھتا ہے کہ چرچ میں کون سی چیزیں موجود ہیں، اور وہ ریچول کو بتاتا ہے کہ چرچ میں یہ ریچول ہے کہ کوئی بھی مرد سر پہ کوئی بھی چیز لے کر عبادت کے لیے نہیں آئے گا، یعنی جب بھی عبادت کے وقت وہ آئیں گے تو ان کا سر جو ہے وہ بالکل ننگا ہونا چاہیے، صرف بال ہی ہونے چاہیے، کچھ اور اوپر نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد جو ہے وہ بتاتا ہے کہ اس نے بیورڈ کو دیکھا، یعنی ڈرنک، الکوہل کے بارے میں بات کرتا ہے، اور اسے بعد میں خدا کے ساتھ جوڑ دیتا ہے۔ یعنی ہم نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جو ان چرچ میں موجود پادری ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے، ایک وائن کا گلاس اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے، یعنی وہ ایک ہولی ڈرنک مانتے ہیں جسے خدا نے ان کے لیے بنایا ہے۔ اس کے بعد جو ہے سیکنڈ سٹینزا میں آتے ہیں تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ وہ اب چرچ کی اندر کی جو حالات ہیں کس طرح سے دکھتا ہے اس کے بارے میں بتاتا ہے۔ مذہب سے لوگ دور ہو گئے ہیں، اور لیکٹرن یعنی چبوترا ہے جہاں پہ پادری آیات پڑھتے ہیں، وہ سٹیج جو تھوڑا اونچا ہوتا ہے دوسری جگہ سے، یہاں پہ کھڑا ہو کے پادری آیات پڑھتا ہے اور اپنی تعریف کرنے والا کہا ہے اسے، یعنی بائبل کے بارے میں کہا ہے کہ اس کتاب میں اس خود کی تعریف کی گئی ہے۔ اس کے بعد جو ہے آگے والے میں بتایا جاتا ہے کہ چرچ کے مستقبل کو وہ اب امیجن کرتا ہے کہ چرچ کا مستقبل اسے ایک میوزیم کی طرح دکھ رہا ہے، وہ میوزیم سے اس کے مستقبل کو جوڑ دیتا ہے۔ کیوں اس طرح کرتا ہے؟ کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ اب لوگ صرف اسے ایز اے میوزیم کے طور پہ ہی لیں گے، کیونکہ کوئی بھی عبادت کے لیے یہاں پہ نہیں آئے گا۔ اس کے بعد وہ ایک کمرے کے بارے میں بات کرتا ہے کہ وہاں پہ تالا لگا ہوا ہے۔ اس چیز سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ چیزوں کو چھپا کے رکھا ہے، اور چیزوں کو چھپا کے رکھنا یہ دکھاتا ہے کہ وہ کتنی اہمیت کے حامل ہیں۔ اس کے بعد وہ پکس کے بارے میں بات کرتا ہے، جس کا مطلب ہے بیبلیکل پوائنٹ آف ویو، یعنی یہ بیبلیکل پوائنٹ آف ویو کے مطابق ہے کہ چیزیں کتنی اہمیت کی حامل ہیں۔ اس کے بعد چرچ کے ارد گرد جنگل کا ماحول بن چکا ہے، مذہب کی ڈاؤن فال کے بارے میں بات کرتا ہے کہ کس طرح سے ریلیجن میں ڈاؤن فال آ چکا ہے، ہم اسے اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اور وہ ایک مشکوک قسم کی عورت کو دیکھتا ہے جو وہاں موجود ہوتی ہے، اپنے بیٹوں کو اپنے ساتھ لے کر آئی ہوتی ہے، جو کہ ایک کینسر کا مریض ہوتا ہے۔ وہ یہاں اس لیے آئی ہوتی ہے تاکہ وہ صحت حاصل کر سکے، یعنی وہ اگین ہیلدی ہو سکے۔ فیوچر میں یہ عمارت میوزیم بن جائے گی۔ معلوم نہیں کہ یہاں آخری انسان ایسا کون تھا جو صرف عبادت کی نیت سے یہاں آیا تھا۔ پھر اس کے بعد وہ بتاتا ہے کہ آنے والے وقت میں صرف ایسا ہی ہوگا کہ وہی لوگ آیا کریں گے جو صرف آثار قدیمہ کے سائنسدان ہوں گے، ٹھیک ہے، یا پھر کوئی انہیں اپنی وشز پوری کرنی ہوں گی تو صرف وہی انسان آیا کریں گے۔ نئی سورٹ آف رسپیکٹ ظاہر کی ہے، جھاڑیوں اور پودوں میں چرچ موجود ہے، اور چرچ کو صرف ہم اپنی سوٹ کے لیے، اپنے کام کے لیے استعمال کریں، کب؟ جب مرگ ہو، شادی ہو اور پیدائش کے لیے ہی اسے استعمال کیا جا رہا ہے۔ مذہب بہت اہمیت کا حامل ہے، انسانی زندگی میں یہ بتاتا ہے کہ رائٹ کیا ہے اور رونگ کیا ہے، ہم کیوں پیدا ہوئے اور ہمارا مقصد ہمیں مذہب ہی بتاتا ہے۔ یہاں
چرچ گوئنگ میں فلپ لارکن بتاتے ہیں کہ کس طرح سے انسان نے خود کو دور کر لیا ہے اپنے مذہب سے، اور وہ مذہب کو صرف اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتا ہے، اور اس کے علاوہ مذہب اس کے لیے کچھ بھی نہیں رہ گیا، اور وہ اپنے ریچولز کو بھول چکا ہے، اور اسے یہ معلوم ہی نہیں کہ جو رائٹ اور رونگ کا نظریہ ہے وہ ہمیں مذہب دیتا ہے، اور ہم کیوں پیدا ہوئے، ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا، یہ بھی ہمیں مذہب بتاتا ہے، جسے ہم بھول چکے ہیں، اور ہم اپنی ہولی پلیسز کو ان فیوچر میں ایز اے میوزیم کے طور پہ ٹریٹ کریں گے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔